صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ظاہر ہے جس قول عظیم کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ قول عظیم کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اسی حسین ابن علی کا ہے، جس حسین ابن علی کے بیان کو اور قول عظیم کو ہم اور آپ اس جگہ پہ سن رہے ہیں۔ سرکار حسین ابن علی نے کربلا بنانے سے پہلے کربلا کے مقصد کو بتلایا تاکہ کل کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین ابن علی نے کربلا کیوں بنائی اور کربلا کا مقصد ہمیں پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات شاید پہنچ جائے آپ تمامی حضرات تک کہ کربلا کے غم کو بنانے سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مقصد کربلا کو پہچانیں کہ کربلا کا مقصد کیا ہے اور حسین ابن علی کا مقصد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار حسین ابن علی نے جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا، اے میرے بھائی محمد حنفیہ، ہم تو مدینے سے جا رہے ہیں کربلا بنانے، تم مدینے میں رہ کے زمانے کو بتاؤ گے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ آج میں اس مقصد کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو مقصد حسین ابن علی کا مقصد ہے۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں، میرے بھائی محمد حنفیہ، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ حسین کا مقصد کیا تھا، حسین ابن علی نے کربلا کیوں بنائی، تو میرے بھائی محمد حنفیہ ان لوگوں سے کہہ دینا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالمن ولا مفسدہ، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ میری طرف دیکھیے، کربلا بنانے کا مقصد میرے بھائی محمد حنفیہ نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ قتل و غارت۔ کربلا کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ مدینے سے چھوڑنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ اب اگر 2 مہینہ 8 دن ایام عزا کے درمیان کوئی عزادار سے لڑتا ملے، جھگڑتا ملے، فساد کرتا ملے تو سمجھ جائیے گا یہ حسینی عزادار نہیں ہے، دنیاوی عزادار ہے۔ تو حسین ابن علی نے مقصد کربلا کو بتلایا اور پھر اس کے بعد حسین فرماتے کہ کربلا کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے۔ پھر کربلا کا مقصد کیا ہے؟ حسین فرماتے بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کربلا کا مقصد یہ ہے کہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کربلا کا مقصد یہ ہے اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے۔ لہٰذا مجلسوں میں، جلوسوں میں اگر کوئی بچوں کو بڑا بن کر اگر اچھائیوں کا حکم دے رہا ہے اور برائیوں سے روک رہا ہے تو بچوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک شکر کا سجدہ کرنا چاہیے کہ ایک حسینی نے اپنے مقصد حسینی کو نوجوانوں تک پہنچایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اور حسین ابن علی نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو حسین ابن علی نے اعلان بھی کیا ہے کہ جس کو چلنا ہو میرے ساتھ چلو۔ میں مقصد کربلا بھی بتائے دیتا ہوں، حسین ابن علی نے مقصد بھی بتایا۔ لیکن حسین ابن علی کو پتا تھا کہ بنی امیہ کے ہاتھوں بکنے والے مورخ، ملوکیت کے زیر سایہ بکنے والے مورخ حسین کے سفر کو طرح طرح کے الزامات لگائیں گے۔ کوئی مورخ یہ کہے گا حسین حکومت کے لیے نکلے، کوئی مورخ یہ کہے گا حسین دنیا کے لیے نکلے، کوئی یہ کہے گا حسین اقتدار کے لیے نکلے تھے۔ لہٰذا حسین ابن علی نے بتلایا
کہ میں دنیا کے لیے نہیں نکلا، میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ میں دلیل دے رہا ہوں نوجوانوں کو، تاکہ نوجوان بھی ہم اگر نہ رہیں تو کم سے کم ہماری غیر موجودگی میں وہ اپنی بات سامنے والے کے سامنے پیش کر سکیں۔ حسین ابن علی دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے، حسین ابن علی دنیا کمانے کے لیے نہیں نکلے تھے، حسین ابن علی دنیا کمانے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اگر آپ کہیں گے دلیل کیا ہے تو میرے پاس دلیل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شریف بیٹا اس عورت کو گھر میں نہیں لاتا کہ جس عورت کو اس کے باپ نے طلاق دی ہو۔ جو سمجھ گئے سبحان اللہ، جو نہیں سمجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے دنیا کمانے کے لیے نہیں نکلے تھے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی شریف بچہ اور شریف بیٹا اس عورت کو گھر میں نہیں لاتا جس عورت کو اس کے باپ نے طلاق دے رکھی ہو۔ کیا اب بھی پڑھنا پڑے گا؟ امیر کائنات نے دنیا کے سامنے 3 مرتبہ اشارہ کر کے کہا، اے دنیا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، اے دنیا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں۔ اور علی ایسی طلاق دے رہا ہے کہ جس کے بعد علی رجوع ہی نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وا اللہم صلی۔ اور اگر اب بھی آپ میری بات سے مرتبط نہیں ہوئے تو ایک جملہ اور پہنچاتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے، حسین دنیا کمانے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ آپ کہیں گے اس سے بہتر دلیل دیجئے، تو میں اس سے بہتر دلیل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ جا کے آپ لغتوں کے سینے چاک کریے گا، ڈکشنری کو کھولیے گا اور میری بات کو سن کے جائیے گا، لغتوں میں جا کے چھانیے گا، اس میں آپ کو ملے گا۔ جب آپ لغتوں میں ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت۔ اب بھی کہنا پڑے گا علی کے معنی ہے سب سے اعلیٰ مرد۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت، علی کے معنی ہے سب سے اعلیٰ مرد۔ اب تو جملہ کہنے دیجئے، جو اعلیٰ مرد ہوتے ہیں وہ پست عورت کو گلے نہیں لگاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور حسین ابن علی نے جب یہ وصیت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دی تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو حسین ابن علی نے مدینے میں چھوڑا۔ آج کا یہ نوجوان فرش ازا سے اٹھ کے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے محمد حنفیہ کو مدینے میں کیوں چھوڑ دیا؟ اگر محمد حنفیہ اتنے بڑے بہادر تھے تو کربلا کیوں نہیں آئے؟ لہٰذا حسین ابن علی اور محمد حنفیہ کا کربلا میں نہ آنا لوگوں کو ایک طریقے سے بہکایا جاتا ہے کہ محمد حنفیہ اتنے بڑے بہادر تھے تو کربلا کیوں نہیں آئے، اور محمد حنفیہ کی شان میں طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو میری بات آپ تک اگر پہنچ جائے تو آپ اپنی آواز مجھ تک پہنچا دیجئے گا، میں جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس کو حسین نے برا نہیں کہا تم کون ہوتے ہو اس کو برا کہنے والے؟ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ جس کو حسین نے برا نہیں کہا تم کون ہوتے ہو اس کو برا کہنے والے؟ اور رہی بات محمد حنفیہ کی کہ محمد حنفیہ اگر اتنے بڑے بہادر تھے تو کربلا کیوں نہیں آئے؟ ایک جملے میں میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ محمد حنفیہ اتنے بڑے بہادر تھے، اتنے بڑے بہادر تھے، اتنے بڑے بہادر تھے جو معصوم کی موجودگی میں جنگوں کی فتح یابی کا صحرا اپنی پیشانی پر سجا کر معصوم لبوں سے دعائیں لے لے اسے محمد حنفیہ کہتے ہیں۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ میں عجیب بات کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، اگر اس رخ سے تقریر سنی ہو تو دعا نہ دیجئے گا۔ محمد حنفیہ نے معصوم لبوں سے دعائیں لی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تاریخ ہی نہ پڑھی جائے، تاریخ کا مطالعہ ہی نہ ہو۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک ہلکا سا جھروکا دکھاتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے جنگ جمل، جنگ صفین میں جب تاریخی اور اسلامی لشکر جنگ کی فتح یابی کا صحرا اپنی پیشانی پر سجا کر جب محمد حنفیہ واپس آئے تو کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کے کانوں میں جا کے سور پھونکا اور سور پھونکتے ہوئے یہ کہا، اے محمد حنفیہ، دیکھا
علی حسنین کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ کو کم چاہتے ہیں۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ علی حسنین کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ کو کم چاہتے ہیں۔ ایسے افراد سماج اور معاشرے میں سور پھونکنے والے، کان پہ پڑھنے والے ہر جگہ مل جائیں گے، ہر برادری میں ملیں گے، ہر چوراہے پہ ملیں گے۔ سماج اور معاشرہ ایسے لوگوں کو چمچوں کے نام سے جانتا ہے۔ توجہ، ایسے لوگ سماج میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چائے ادھر پیئیں گے، کھانا ادھر کھائیں گے، کھانا ادھر کھائیں گے، چائے ادھر پیئیں گے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ اردو زبان میں، ہماری زبان میں اس کو تھالی کا بینگن کہا جاتا ہے، قرآن کی زبان میں اسے منافق کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، تو میرے عزیزو، اگر بات آپ تک پہنچ جائے، آپ نے مجھ سے بہتر خطبہ اور ذاکرین کو سن رکھا ہے، اگر اس رخ سے مجلس سنی ہو تو دعا نہ دیجیے گا۔ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا منصوبہ ہے جو حسین ابن علی نے مدینے میں رہ کے بتایا ہے کہ کون کہاں رہے گا۔ جس شہید کی جہاں ضرورت تھی اس شہید کو حسین ابن علی نے وہیں پہ رکھا۔ مدینے میں جس کی ضرورت تھی مدینے میں اس کو چھوڑا، کوفے میں جس کو ضرورت تھی کوفے میں اس کو بھیجا، شام میں جس کی ضرورت تھی شام میں اس کو بھیجا۔ ارے لفظ بدل کے آپ کے قریب آ کے جملہ کہہ دیا جائے، حسین ابن علی کی حکمت عملی تھی کہ جس ذرے کو جہاں رکھ دیا وہ ذرہ وہی آفتاب تھا۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ تو جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ اتنے بڑے بہادر تھے تو کربلا کیوں نہیں آئے، تو جملہ سنیے۔ تو کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کے کانوں میں سور پھونکا۔ یہ وہی چمچے لوگ ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں۔ انہوں نے محمد حنفیہ کے کانوں میں بھی سور پھونک دیا کہ دیکھا علی حسنین کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ کو کم جاتے ہیں۔ جواب سننا نوجوانوں، اور مجھے اجازت دیجئے نوجوانوں سنو، محمد حنفیہ علی حسنین کو زیادہ چاہتے ہیں، محمد حنفیہ کو کم چاہتے ہیں۔ محمد حنفیہ نے آنے والوں سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ تمہارے جسم پر آنکھیں ہیں؟ جو سمجھ گئے سبحان اللہ، جو نہیں سمجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اس نے محمد حنفیہ سے کیا کہا کہ علی حسنین کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ کو کم چاہتے ہیں۔ محمد حنفیہ نے کیا سوال کیا کہ تمہارے جسم پر آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں آنکھیں ہیں۔ کہا ان سے پیار ہے؟ کہا ان سے پیار ہے۔ کہا ایک سوال اور بتا دو، یہ بتلاؤ تمہارے جسم پر ہاتھ ہے کہ ہاتھ ہے؟ کہا ان سے پیار ہے؟ کہا ان سے بھی پیار ہے۔ تو کہا بس یہ بتاؤ اگر دشمن تیر سے نشانہ لگائے تمہاری آنکھوں کی طرف تو بتاؤ روکو گے کاہے سے؟ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں پڑھا، علماء بیٹھے ہوئے معلوم کر لیجئے گا، جا کے نہج البلاغہ پڑھیے گا۔ تو محمد حنفیہ نے جواب کیا دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، جا کے پڑھیے گا۔ یہ بتلا اگر دشمن تیر سے نشانہ لگائے تیری آنکھوں کی طرف تو بتا روکے گا کاہے سے؟ اس نے کہا ہاتھ سے روکوں گا۔ کہا ہاتھ سے کیوں روکے گا؟ آنکھ سے پیار نہیں ہے؟ کہا آنکھ سے پیار ہے، ہاتھ سے بھی پیار ہے۔ تو جس کا نشانہ لگایا جا رہا ہے اس سے روک، آنکھوں کا سے روک۔ فوراً کہتا ہے ارے محمد حنفیہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، ہر کا کام الگ ہے، ہاتھ کا کام الگ ہے، آنکھوں کا کام الگ ہے۔ کہا یہی تو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، حسنین میرے بابا کی آنکھیں، میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں۔ صلوات پڑھے محمد۔ حسین ابن علی نے باقاعدہ معرفت کے لمحے میں ہر ایک انسان کو پہنچایا۔ ایک جملہ اور پڑھتا ہوں تاکہ بات اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ ہاں
سوال بنا میں سوال ہو تو جواب دیا جاتا ہے، جب سوال میں جہالت ہوتی ہے تو آدمی کے اندر منکسر مزاجی ہوتی ہے، اور جب آدمی سوال ہی اس لیے کر رہا ہے کہ عقائد سے ہٹایا جائے تو ایسے سوال کی عزت نہ شریعت کی نگاہ میں ہے اور نہ اسلام کی نگاہ میں ہے۔ لہٰذا اگر سوال آیا ہے تو سوال کو بنا میں سوال سنیے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہاں یہ سوال آپ کا بالکل صحیح ہے کہ محمد حنفیہ اگر اتنے بڑے بہادر تھے تو کربلا کیوں نہیں آئے؟ تو جواب سنیے میرے سے اور میں آگے بڑھاتا ہوں تقریر کو۔ اگر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ محمد حنفیہ اگر اتنے بڑے بہادر تھے جو آپ نے بتلایا تو کربلا کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے محمد حنفیہ تو چاہتے تھے کہ میں کربلا جاؤں، مگر حسین نے کہہ دیا تھا اے محمد حنفیہ تم مدینے میں رہ کر کربلا کی ذمہ داریوں کو پورا کرو گے۔ نہیں بات پہنچی نہیں آپ تک، توجہ چاہ رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے محمد حنفیہ کو کربلا میں نہ لے جا کر مدینے میں اس لیے رکھا کہ حسین ابن علی فرماتے ہیں میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو اس لیے نہیں لے کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے نانا کی شریعت میں توجہ جواب سنیے، میں محمد حنفیہ کو کربلا کیوں نہیں لے جا رہا؟ میرے نانا کی شریعت میں میرا نانا کبھی بھی مدینہ اس وقت تک نہیں چھوڑتا تھا جب تک مدینے میں اپنا نائب نہ بنا دے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ میرا نانا اس وقت تک مدینہ نہیں چھوڑتا تھا جب تک اپنا نائب نہ بنا دے۔ جب میں نے یہ جملہ تاریخ میں پڑھا میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہر نبی ایک چھوٹا سا مدینہ بنا نائب کے نہ چھوڑے، اتنا بڑا دین بنا نائب کے چھوڑ کے جا رہا۔ توجہ تو میرے عزیزو حسین فرماتے ہیں اے نوجوانوں علت کربلا سنو۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں ہم سے جواب مانگا جا رہا ہے میں محمد حنفیہ کو کربلا کیوں نہیں لایا؟ اس لیے نہیں لایا کہ میرا نانا اس وقت تک مدینہ نہیں چھوڑتا تھا جب تک اپنا نائب نہ بنا دے۔ اگر میں بھی محمد حنفیہ کو لے کے کربلا میں چلا جاتا کل مدینے کا ہر ایک آدمی یہ کہتا حسین سب کو لے کے ہی چلے گئے، ہم کس سے پیغام کربلا سیکھتے، ہم کس سے ارکان کربلا سیکھتے؟ لہذا حسین ابن علی نے محمد حنفیہ کو مدینے کے محاذ پہ رکھ کے زمانے کو بتایا کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک منصوبہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور میرے عزیزوں میں نے کہا نا یہ تو حالات تھوڑا سا ناسازگار دکھ رہے ہیں مجھے کہ تقریر کا موقع اور محل کسی طرف نہیں لے جا سکتا، ورنہ کربلا کے اوپر پڑھنے کے لیے اشرے چاہیے۔ آپ پڑھیے حسین ابن علی نے مدینے کے محاذ پر جناب محمد حنفیہ کو کیوں رکھا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو کیوں رکھا، جناب صغرا کو کیوں رکھا، جناب ام سلمہ کو کیوں رکھا؟ ایک بار پڑھیے تو اس لیے کہ خطیبوں کی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، خطیبوں کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے آج کے دور میں کہ کربلا پڑھی نہ جائے، کربلا سمجھائی جائے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ کربلا پڑھی نہ جائے، کربلا سمجھائی جائے۔ کربلا ہم سے پہلے بزرگ علماء پڑھ کے جا چکے ہیں جب کربلا پڑھی جا رہی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، خطبہ نے، ذاکرین نے کربلا کو اتنا پڑھا کہ غیر بھی اپنے ممبروں سے کربلا پڑھنے لگے۔ بات آپ تک ہو
تو یہ کربلا پڑھی جا چکی ہے۔ اب کے خطیبوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ کربلا پڑھی نہ جائے، کربلا سمجھائی جائے۔ آپ کہیں گے قبلہ خطابت میں لاٹھی چلا کے چلے گئے، جو سنتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ میں نے کہا غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ اگر سننے کا تعلق سمجھنے سے ہوتا، اگر سننے کا تعلق سمجھنے سے ہوتا، اگر سننے کا تعلق سمجھنے سے ہوتا تو مردے کو قبر میں لٹا کر اسما کہا جاتا، ابہم نہ کہا جاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کربلا سمجھائی جائے۔ کربلا کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ حسین ابن علی نے مدینے کے محاذ پہ کس کو رکھا، کوفے کے محاذ پہ کس کو رکھا، شام کے محاذ پہ کس کو۔ میں ایک ہلکا سا اجمالی خاکہ کھینچ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے فرش اعضاء سے اٹھ کے آپ میری تقریر کو سنیں۔ تو حسین ابن علی نے مدینے کے محاذ پر جناب محمد حنفیہ کو رکھا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو رکھا، اور کوفے کے محاذ پر جناب مسلم کو بھیجا۔ توجہ، اب بھی دلیل دینی پڑے گی۔ اگر کربلا حادثہ ہے تو آپ بتلائیے مسلم کربلا کا شہید ہے، مسلم کوفے کا شہید ہے، مگر لکھا کیا جاتا ہے کربلا کا شہید۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے؟ شہدائے کربلا کا سب سے پہلا شہید جناب مسلم ہے، اور جناب مسلم شہید کہاں ہوئے؟ کوفے میں۔ اور شہید کہاں کے کہلائے جا رہے ہیں؟ کربلا کے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ کربلا ایک منصوبہ ہے جو مدینے میں بھی پورا ہو رہا ہے، کوفے میں بھی پورا ہو رہا ہے، اور شام میں بھی پورا ہو رہا ہے۔ امام حسین نے کوفے کے محاذ پر جناب مسلم کو رکھا، شام کے محاذ پر۔ بس آخری بات، جو وقت دیا گیا تھا مجھے وہ وقت تقریباً تمام ہو رہا ہے، بس ایک جملہ اور پڑھتا ہوں۔ شام کے محاذ پر امام حسین نے جناب زینب اور امام سجاد کو رکھا۔ نوجوانوں روئیے گا نہیں، پہلے وجہ سنیے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین نے مدینے میں بیٹھ کر کربلا کا خاکہ بنایا تو ہر ایک کا محاذ حسین نے کھینچا، اور ہر ایک محاذ پہ شہید رکھتے رہے۔ یہ مدینے میں رہیں گے، یہ کوفے میں رہیں گے، یہ کربلا رہیں گے۔ اس کے بعد امام حسین نے بڑا عظیم لفظ کہا۔ حسین ابن علی نے فرمایا میری بہن زینب آپ کو اور سجاد کو شام جانا ہے۔ تو جناب زینب نے امام حسین سے سوال کیا، بھیا مجھے اور سجاد کو شام کیوں جانا ہے؟ تو اس سوال کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جناب زینب کو پتہ نہیں تھا اس لیے سوال کیا۔ کبھی کبھی سوال جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ جناب موسیٰ سے نہ پوچھتا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ توجہ جا۔ تو جناب زینب نے پوچھا کہ بھیا یہ بتلائیے مجھے اور سجاد کو شام کیوں جانا ہوگا؟ جملہ سنیے اور میری آواز سے اپنی آواز ملا دیجئے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب آپ کو اور سجاد کو شام اس لیے جانا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یزید کربلا نہیں آئے گا، یزید کو اس کی اوقات بتانے کے لیے تم دونوں کو شام جانا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و اللہم صلی علی۔ اور میرے عزیزو جملہ سن لیجئے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ جملہ پہچانیے، میری طرح متوجہ رہیے، وقت بہت کم ہے۔ تو میرے عزیزو امام حسین نے کیا فرمایا؟ سجاد و زینب آپ کو شام جانا ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یزید کربلا نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ یزید کربلا کیوں نہیں آیا؟ جملہ سن لیجئے، اگر آپ بیداری کا ثبوت دیں گے تو میں تقریر آگے بڑھاؤں گا، ورنہ یہیں پہ مسائل پڑھ دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ یزید کربلا کیوں نہیں آیا؟ جواب یہ ہے کہ جنگ صفین میں جب علی کا لشکر شکست کھا کر شام میں پہنچا تو اس نے پورے شام میں کہہ دیا
کہ ہم ہار گئے، تو شامیوں نے کہا کہ تم کیسے ہار گئے؟ علی تو لڑ نہیں رہے تھے۔ تو شامیوں نے بتایا علی تو نہیں لڑ رہا تھا، مگر علی کا ایک بیٹا ہے عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شامیوں نے شام میں جا کے بتلایا علی نہیں لڑ رہا تھا، ورنہ علی کا ایک بیٹا ہے عباس، ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے علی لڑ رہے ہو۔ اور یہ خبر پورے شام میں جب پہنچی تو یہ خبر یزید کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی کہ علی کا ایک بیٹا ہے عباس، ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے علی لڑ۔ کربلا کے آتے آتے عباس 25 برس کے ہو چکے تھے۔ عباس کی شجاعت نے اجازت ہی نہ دی کہ یزید کربلا آ سکے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس ختم کر دیں اور ہم نے جو ہے وہ اسی لیے بتلایا، اس لیے سجاد و زینب تمہیں شام جانا تاکہ یزید کو اس کی اوقات بتائی جا سکے۔ نوجوانوں، یہ باتیں اس مختصر وقت میں نہیں ہوتی، تفصیلی بیان ہوتا ہے تو باتوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، اور خیر بحمدللہ یہ علاقہ پڑھا لکھا ہے اور مجلسی لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اتنی مجلسیں ہم نے پڑھی نہیں ہیں جتنی مجلسیں آپ سنی بیٹھے ہیں، یہ ہمیں یقین ہے اس بات کا، لیکن یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ طالب علم کو سن رہے ہیں، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے، اور جتنے بھی زائرین جلوس میں آ رہے ہیں وہ جو بھی حاجت اپنے دل میں لے کے آئے ہیں وہ ساری حاجتیں اللہ پوری کرے۔ میرے عزیزو جملہ سن لیجئے گا، اور بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں باب فضائل کا، اور اس کے بعد مصائب، چونکہ جلوس بھی ہونا ہے اور تقریریں بھی اور بھی ہونی ہے، لہٰذا میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھیے گا، سجاد و زینب تمہیں شام جانا ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یزید کربلا نہیں آئے گا۔ آپ تاریخ جا کے پڑھیے، سجاد و زینب کے شام جانے سے پہلے یزید کتنا بڑا تھا، پڑھیے آپ تاریخوں میں جا کے تو انشاءاللہ لطف آئے گا، اور کربلا کے لیے سجدہ شکر کرنے کی آپ کے اندر جستجو ہوگی کہ سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ سجاد و زینب کے شام میں جانے سے پہلے یزید اتنا بڑا تھا، جس کو حوالہ چاہیے مجھ سے حوالہ لے لیجئے گا، یزید اپنے آپ کو رسول اللہ کہلواتا تھا، اللہ اعظم باللہ خاکم بدہن۔ یزید اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا تھا۔ یزید جسے چاہتا تھا حکم نماز دیتا تھا، یزید جسے چاہتا تھا نماز سے روک دیتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ پورے شام میں کوئی یزید کو یزید نہیں کہتا تھا، بیدار ہیں آپ؟ پورے شام میں کوئی یزید کو یزید کہنے والا نہیں تھا۔ یزید کا ایک درباری تو یہاں تک کہہ رہا ہے یزید کے بارے میں، سرکار اگر آپ کا نام قرآن میں ہوتا تو قرآن کو اور زینت ملتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو سجاد و زینب کے جانے سے پہلے کا یزید دکھلا رہا ہوں کتنا بڑا ہے۔ اپنے آپ کو رسول اللہ کہلاتا ہے، اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا ہے، پورے شام میں کوئی یزید کو یزید نہیں کہتا۔ روایت کہتی ہے اتنا بڑا یزید جیسے ہی کربلا کے بعد علی کی شیر دل بیٹی نے، غیور عباس کی بہن نے جیسے ہی دربار میں قدم رکھا تو یزید نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ادھر سے قرآن کی آیت یزید نے پڑھی، ادھر سے علی کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے کافر یہ سمجھتے ہیں انہیں حکومت ملی ہے، حکومت نہیں مہلت ہے۔ میرے عزیزو بخدا
میں آپ کی مختصر سی داد پر مطمئن ہوا، لیکن میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے ہی ادھر سے قرآن کی آیت پڑھی، ادھر سے علی کی بیٹی نے کیا جملہ کہا؟ کافر یہ سمجھتے ہیں، ابھی میں پڑھ کے گیا ہوں کہ یزید کو یزید کہنے والا کوئی نہیں تھا، ایسے دربار میں کھڑے ہو کر علی کی شیر دل بیٹی کہہ رہی ہے کافر یہ سمجھتے ہیں انہیں حکومت ملی ہے۔ اب مجھے بتلاؤ، اگر زینب سجاد اگر شام نہ جاتے، یزید کو کافر کون کہتا؟ اور جملہ سنیے، میں خطبہ نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ اس جگہ پہ خطبہ شروع ہو جانا چاہیے۔ روایت کہتی ہے کہ علی کی شیر دل بیٹی نے کہا کہ کافر یہ سمجھتے ہیں حکومت ملی ہے، آئے ہائے، کافر یہ سمجھتے ہیں حکومت ملی ہے۔ حکومت نہیں، مہلت ہے، حکومت نہیں، مہلت ہے۔ یہ اپنے ظلم کو بڑھا لے، اللہ ان کے عذاب کو بڑھا دے گا۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ بس آخری جملہ ہے اور میری آواز سے آواز ملا کے بول دیجئے گا، میں مسائل پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے ہی علی کی شیر دل بیٹی نے یہ جملہ کہا، کافر یہ سمجھتے حکومت ملی ہے، حکومت نہیں، مہلت ہے۔ ابھی علی کی بیٹی نے ایک ہی جملہ کہا تھا، پہلو میں بیٹھا ہوا تھا سفیر روم، سفیر روم کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے یزید کی طرف کہتا ہے یزید تو بڑا لعنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میری آواز سے آواز ملا کے بولیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی علی کی بیٹی نے یہ جملہ کہا کہ کافر یہ سمجھتے حکومت ملی ہے، حکومت نہیں، مہلت ہے، ادھر سے سفیر روم کھڑے ہو کے کہتے ہیں یزید تو بڑا لعنتی ہے، تو نے نواز رسول کو مار ڈالا۔ توجہ 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 توجہ، تو بڑا لعنتی ہے، تو نے نواز رسول کو مار ڈالا۔ یزید نے کہا اگر اسلام میں سفیر کا قتل جائز ہوتا میں ابھی جلاد سے کہتا تیرے سر و تل میں جدائی ہو جاتی۔ سفیر روم نے کہا علی کی بیٹی نے تجھے کافر بتا دیا، تو اسلام کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ روک رہا ہوں اس تقریر کو، بس علی کی بیٹی نے اور گھر تک کہتے ہوئے جائیے گا تاکہ کربلا کے لیے سجدہ شکر کرنے کا دل چاہے۔ علی کی بیٹی نے تیرا کفر ثابت کر دیا، تو اسلام کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میرے عزیزو، ہم نے اس لیے سجاد و زینب کو شام میں بھیجا۔ کون حسین؟ وہ حسین کے جنہوں نے کربلا کے بارے میں نوجوانوں سمجھ کے جائیے گا، حسین ابن علی نے جہاں یہ طے کیا کہ کون کہاں رہے گا، وہاں حسین نے یہ بھی طے کر دیا کہ کون کہاں بولے گا۔ آپ سوچئے، گھر تک سوچتے ہوئے جائیے۔ حسین نے جہاں یہ بتلایا نا کہ کون کہاں رہے گا، عبداللہ ابن جعفر طیار محمد حنفیہ آپ کو مدینے میں رہنا، جہاں حسین نے یہ طے کیا وہاں حسین نے یہ بھی طے کیا کہ کون کہاں بولے گا۔ زینب تم وہاں بولو گی، کلثوم تمہیں وہاں خطبہ دینا، سجاد تمہیں وہاں بولنا۔ اور تاریخ کربلا کا یہ معجزہ ہے، جس کو حسین نے جہاں بتایا تھا وہ وہیں بولا ہے۔ سوچئے گا کبھی، جہاں جناب زینب بولی ہے وہاں کلثوم نہیں بولی، جہاں جناب کلثوم بولی ہے وہاں امام سجاد نہیں بولے، جہاں سجاد بولے ہیں وہاں زینب نہیں بولی۔ میرے عزیزوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا پڑھی نہ جائے، کربلا سمجھائی جائے۔ اور حسین ابن علی کا معجزہ اور دیکھیے چلتے چلتے۔ حسین ابن علی نے جہاں یہ بتایا کہ کون کہاں خطبہ دے گا اور کون کہاں رہے گا، حسین ابن علی نے شب عاشور اپنے اصحاب کو بلا کے کہا اے اصحاب حسینی آؤ، میں تمہیں تمہارا مقام دکھاتا ہوں۔ اصحاب حسینی حسین کے پیچھے چلنے لگے، اور چلنے کے بعد حسین ابن علی بتانے لگے دیکھو
یہاں پہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، یہاں پہ قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہاں پہ اون محمد مارا جائے گا، یہاں پہ میری گود کا پالا اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا۔ حسین ابن علی سب بتا رہے تھے، یہاں پہ حبیب گھوڑے سے نیچے گریں گے، وہاں پہ سعید و زہیر نیچے آئیں گے۔ حسین ابن علی شہدائے کربلا کا مقتل بتا رہے تھے، اچانک حسین کا چاہنے والا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا جب سے آپ شہدائے کربلا کے بارے میں بتا رہے اس نشیب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سلطان کربلا کے، اگر رونا نہ آیا کرے سروں کو نیچے کر لیا کرو، سر کو نہڑا لیا کرو۔ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی صحابی نے کہا کہ مولا جب سے آپ مقتل بتا رہے تھے، جب سے اس نشیب سے آواز آ رہی، بس اتنا کہنا تھا، حسین خاک کربلا پہ بیٹھ گئے۔ یہ بی بی کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ ہے جو اکثر و بیشتر فریاد کرتی رہتی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سلطان کربلا کے۔ ہاں بلند آواز سے روئیے، رونے میں کمی نہ کریے گا، رونے میں شرمائیے گا نہیں، رونے میں گھبرائیے گا نہیں، اگر رونا نہ آیا کرے سروں کو نیچے کر لیا کیجئے۔ اے بی بی آ جائیے یا زدار آمادے گریا ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین وداع آخر کے لیے خیمے میں آئے تو حسین نے 64 بیویوں میں سے 63 بیویوں کو خدا حافظ کہا۔ عجیب و غریب جملہ ہے مقتل کا۔ مقتل کہتا ہے حسین نے اپنے دہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھ کے بیویوں کی طرف مڑ کے کہتے ہیں رباب خدا حافظ، کلثوم خدا حافظ، فضا خدا حافظ۔ حسین ایک ایک بیوی کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی حسین نے اپنی بہن زینب کو خدا حافظ کہا، زینب خاک کربلا پہ بیٹھ گئی، حسین بھی خاک کربلا پہ بیٹھ گئے۔ بہن خیریت تو ہے، میں نے تمہیں خدا حافظ کہا، تم خاک کربلا پہ کیوں بیٹھ گئی؟ صبح سے ہی 71 لوگوں نے تمہیں خدا حافظ کہا ہے۔ زینب نے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے باج آئے۔ صبح سے اکبر نے خدا حافظ کہا، کلیجے کو سنبھالے دی، اکبر مارا گیا، حسین ہے، قاسم مارا گیا، حسین ہے، اور محمد مارے گئے، حسین۔ مگر وہ زینب کیا کرے جس پہ ٹھارس تھی وہی حسین جا رہا۔ اجرکم اللہ، ایسے نہ رو، بابا سے بلند رو۔ رونے سے انسان کے چہرے بدصورت نہیں ہوتے، خوبصورت ہوتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین وداع آخر کے بعد 64 بیویوں میں سے 63 بیویوں کو حسین نے خدا حافظ کہا۔ حسین جب 63 بیویوں کو خدا حافظ کر کے چلے تو سامنے ایک بیوی کھڑی ہے کہ جو چھوٹی ہے 4 برس کی۔ مقتل یہ کہتا ہے اپنی انگشت مبارک اپنے منہ میں دبا کے کہتی ہے بابا میں اور بیوی نہیں ہوں جو ایسے ہی خدا حافظ کر لوں گی، بابا ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے میں سلا۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہو، صاحبان اولاد بیٹھے ہو، دل کھول کے رو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین جب خیمے کے باہر آ گئے تو حسین خاک کربلا پہ لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد ایک جملہ کہا میری بچی میرے کلیجے پہ آ جا۔ حسین ابن علی کی یہ بچی حسین کے کلیجے پہ آ گئی۔ حسین کی اس بچی سے میں ایک سوال کروں گا، اے سکینہ اگر تمہیں اپنے بابا کے سینے پہ سونا ہی تھا تو خیمے کے اندر بتا دیتی، کم سے کم حسین کو بستر تو مل جاتا۔ حسین خاک کربلا پہ نہ لیٹتے۔ جناب سکینہ کہتی ہے اگر یہ خواہش میں خیمے کے اندر کہتی میرا بابا کبھی سینے پہ نہ سلاتا، کیوں نہ سلاتا؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے یتیم بچوں کے سامنے کبھی اپنے بچے کو پیار نہ کرو۔ میرا بابا خیمے کے اندر مجھے کیسے سینے پہ سلا لیتا؟ وہاں پہ مسلم کے یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے گریہ کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، آپ کا گریہ شہزادی قبول فرمائے۔ آپ کے گریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، منبر سے نیچے آ رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے حسین نے سکینہ کو سلایا، تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کو خدا حافظ کہا۔ مقتل کہتا ہے کہ حسین جب مقتل میں آئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے
حالانکہ آج تک حسین نے کئی حملے کیے، میں سارے حملے نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک حملہ پڑھتا ہوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے سمجھ میں آ گیا حسین سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، حسین سے بڑا کوئی سورما نہیں ہے۔ میں کہوں گا حمید ابن مسلم تجھے کیا ہو گیا؟ عرب میں ایک سے ایک بڑا سورما ہے، ایک سے بڑا ساوند ہے۔ کہتا ہے کتنے ہی بڑا سورما ہو مگر کسی بھی سورما نے 71 لاشیں نہیں اٹھائے، مگر حسین ابن علی 71 لاشیں اٹھانے کے بعد جب مقتل میں تلوار چلاتا ہے تو یہ کہہ کے تلوار چلاتا ہے تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، تم نے میرے اول کو چھین لیا، تم نے میرے محمد کو چھین لیا۔ حسین حملہ کرتے جا رہے تھے، اچانک ندائے غیبی آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے پروردگار کی طرف۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی فوجیں سمٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا خاک کربلا اٹھاتا تھا، حسین کے زخموں پہ مارتا تھا۔ حسین فاطمہ کا